اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے فاطمہ البضعۃ منی. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ فاطمہ کو زہرا میرا ٹکڑا ہے اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. کون کہہ رہا ہے؟ جو حبیب خدا ہے، آخری نبی ہے، جس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، جس کی شریعت کو قیامت تک کے لیے جانا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی عظمت فاطمہ زہرا کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو اس بات سے لگائیں کہ وہ کہہ رہا ہے جس سے افضل اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور اس کا ترجمہ کبھی کبھی یوں لیا جاتا ہے اور یوں کر دیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. تو معتبر علماء یہ بیان کرتے ہیں، بالخصوص میں نام لوں گا کہ جنہوں نے اس بات پر بہت زور دیا ہے اور اس کو واضح کیا ہے کہ حضرت آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی، حافظ بشیر حسین نجفی، ایک بزرگ عالم دین، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، بہت خوب کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہم نے سن لیا اور ہم بھی سنا کرتے تھے، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہے اس کا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا یعنی نبوت کا ٹکڑا ہے. اور یہ جو نبی نے حدیث ارشاد فرمائی ہے، اس کو نبی نے ایک بار نہیں کہا ہے بلکہ متعدد مقامات پر کہا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا ہے. اور ان میں سے ایک جگہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کا ممبر ہے، اور مسجد نبوی کے ممبر سے پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ پہلی مجلس ہے نا بی بی کی شہادت کے حوالے سے، جو 3 مجالس یہاں ہیں اس میں آج پہلی مجلس ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا تمہید ہو جائے اور زمین ہموار ہو جائے تاکہ آگے کی گفتگو میں ہمارے لیے آسانی ہو کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا. درود پڑھ لیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمارے دیگر نعرے سلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہ نبی کہہ رہے ہیں مسجد کے ممبر سے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اکثر اس کو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی چونکہ نبی سے بہت قریب تھی، نبی کی لاڈلی بیٹی تھی، نبی کو بہت محبت تھی، لہٰذا کہہ دیا کہ میرا ٹکڑا ہے. جبکہ بات صرف بیٹی اور باپ کی نہیں ہے، توجہ ہے، یہاں بات صرف باپ اور بیٹی کی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بات اس سے بڑھ کر ہے. فقط بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے کہ میرا ٹکڑا ہے، بلکہ دیکھیں میں آپ کے سامنے واضح کروں، اگر کوئی شخص وزیر اعظم ہو مثال کے طور پر اور وہ اس کی ایک بیٹی ہو، اب اس سے وہ محبت رکھتا ہے تو اس کا اظہار وہ کہاں کرے گا؟ مثلاً وہ گھر میں کرے گا، رشتہ داروں میں اٹھتے بیٹھ کے کرے گا، یا جو ذاتی محافل ہوگی وہاں کرے گا. لیکن اگر وزیر اعظم اپنی وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کر یہ کہے کہ مجھے میری بیٹی سے بہت محبت ہے، میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا خطاب کرتے ہیں وزراء اور
اور ان میں نیشنل ٹی وی پہ ان کا خطاب دکھایا جاتا ہے، بھائی قوم سے خطاب کریں گے، قوم سے خطاب ہو رہا ہے، ممبر دیکھیں ذہن میں رکھیے گا ممبر کو، نبی کہاں سے کہہ رہا ہے؟ ممبر سے کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی وزیر وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر اپنی وزارت کی کرسی پر یہ کہے کہ مجھے میری بیٹی سے بہت محبت ہے، تو سوال کرنے والے کر سکتے ہیں نا کہ بھائی بیٹی سے تو محبت ہے لیکن اس کو قوم سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، عزیز ہے، لیکن اس وقت وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کر یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے نا کہ وہاں سے جو بات ہوگی وہ ذاتی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں سے جو بات ہوگی وہ عوامی ہوگی، جس کا تعلق قوم سے ہوگا، پوری عوام سے ہوگا، پوری نیشن سے ہوگا۔ تو اب رسول خدا اگر گھر میں فقط کہتے تھے، حالانکہ وہ بھی اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب نبی کہہ رہے ہیں وہ جہاں بھی کہتے ہیں نبی نبی، لیکن بالخصوص مسجد میں اور منبر سے یہ بات اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ سب سے بڑا عہدہ رسول خدا کا عہدہ، سب سے بڑا عہدہ رسول خدا کے پاس ہے، نبی سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، آخری نبی ہے، حبیب خدا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے پیغمبر کے نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، نبی نے خود کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ سب سے افضل شخصیت کائنات کی آخری نبی اپنے آفیشل ممبر سے کہہ رہا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، واضح کر رہے ہیں کہ بیٹی نہیں بیان کر رہا، فقط محبت نہیں، بیٹی سے بات نہیں ہو رہی، صرف بیٹی کی نسبت سے بات نہیں ہو رہی صرف، بلکہ بات ہو رہی ہے نبوت کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرا، سبحان اللہ، صرف بیٹی کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے پیغمبر کہ نبی کی بیٹی ہے بہت محبت ہے، بلکہ فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی نبوت کی تصویر ادھوری رہے اگر فاطمہ کو نبوت سے جڑائی ہے۔ آپ نے دیکھا، میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اکثر بچوں کو پزلز دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی تصویر ہوتی ہے، کوئی سینری ہوتی ہے یا کوئی صورت ہوتی ہے، اور اس کو پزلز کی صورت میں بچوں کو الگ الگ کر کے دیا جاتا ہے، تصویر دکھا دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اس کو تیار کریں، اسے بنائیں، اور بچہ اسے بناتا ہے۔ یہ ذہنی نشوونما کے لیے اچھا ہے، بچے کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس کی ذہانت میں اضافہ کیا جائے۔ تو اب وہ پزلز جتنے ہیں وہ آپ کو سارے وہاں رکھنے ہوں گے، توجہ بتا دیں، جتنے بھی پزلز کے ٹکڑے وہ سارے آپ کو وہاں پر رکھنے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس میں سے پزل کے ٹکڑے کو ایک کو بھی نکالا تو پھر وہ تصویر نامکمل رہے گی، اس لیے کہ چاہے کوئی کتنی اچھی طرح ہی پزل کیوں نہ جوڑے، جب تک ٹکڑا مسنگ ہے تو تصویر ادھوری ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ زہرا نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر اس کو جدا کیا جائے گا تو تصویر نبوت نامکمل رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ زہرا درود پڑھیں، محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تصویر نبوت مکمل نہیں ہوگی اگر جناب سیدہ کو جدا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کئی بار یہ مثال بلکہ یہ نقطہ واضح کر بھی چکا ہوں، لیکن پھر دہراتے ہوئے آگے بڑھوں گا، صرف تمیزی گفتگو ہے آج، کہ جتنے احکام دین ہیں ان کو اگر آپ تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ جتنے احکام ہیں یعنی ایک وہ جو فقط مردوں کے لیے ہیں، ایک وہ جو فقط خواتین کے لیے ہیں، ایک وہ جو دونوں کے لیے ہیں۔ اس سے باہر تو کچھ نہیں ہے نا، یا تو وہ احکام ہے جو صرف مردوں کے لیے ہیں، یا وہ ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہیں، یا وہ ہیں جو مشترک ہیں، وہ مردوں کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی ہیں، مشترکہ ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے، روزہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے، لیکن حجاب جس طرح خاتون کے لیے ہے اس طرح مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کی بھی ایک لمٹ ہے مگر وہ خواتین والی نہیں ہے، مردوں کا بھی حجاب ہے مگر وہ خواتین والا نہیں ہے۔
جو جس طرح سے حجاب جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں چادر لینا، وہ حکم کس کے لیے ہے؟ خواتین کے لیے. تو اب وہ حکم ہو گیا خاص خواتین کے لیے. اور مثال کے طور پہ جہاد یعنی ہتھیار کے ذریعے، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، لڑنا، یہ عورت کے لیے نہیں آیا، یہ مرد کے لیے آیا. تو یہ ان احکام میں سے جو فقط مرد کے لیے ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے جائیں اور کیٹیگرائز کرتے چلے جائیں تو ان تین چیزوں سے باہر بات نہیں جائے گی. یا تو وہ حکم ہوگا جو مردوں کے لیے ہوگا، یا وہ ہوگا جو خواتین کے لیے ہوگا، یا وہ ہوگا جو دونوں کے لیے ہوگا. اب اس پر عمل کا معیار کیا ہے؟ کسے دیکھیں، کیسے عمل کریں؟ بھائی جیسے نبی نے کیا ویسے کریں. نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے نبی نے پڑھی. روزہ کیسے رکھیں؟ جیسے نبی نے رکھا. حج کیسے کریں؟ جیسے نبی نے کیا. تو نبی تو وہ کر کے دکھا سکتے ہیں. تو دو وہ چیزیں ہیں جو نبی خود پیش کر سکتے ہیں. توجہ بتائیں، دو وہ چیزیں ہیں جو نبی خود پیش کر سکتے ہیں. ایک کیا ہے جو مردوں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی نماز روزہ مرد بھی پڑھتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھتی ہیں. دو اس پر عمل پیغمبر کر کے دکھا سکتے ہیں. جو مردوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ان پہ عمل کر کے دکھا سکتے ہیں، یا جو مشترک ہیں ان پہ عمل کر کے دکھا سکتے ہیں. لیکن مثال کے طور پہ حجاب ہے. اب اس کے لیے رول ماڈل کون ہوگا؟ ہے کہ نبی وہ احکام جو خواتین کے لیے آئے ہیں اس پہ تو عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیغمبر مرد ہیں. تو جو مردوں کے لیے ہیں، جو مشترک چیزیں ہیں، اس پہ تو عمل کر کے دکھا سکتے ہیں. لیکن جو خواتین سے مخصوص ہیں ان کے لیے نمونہ عمل کون بنے گا؟ اب پتا چلا نا کہ یہاں پر ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت ہے کہ جو عورتوں کے اوپر بھی حجت قرار پائے. اس لیے اللہ نے مردوں کے لیے 13 رول ماڈلز بھیجے اور خواتین کے لیے ایک ہی بھیجی جن کا نام فاطمہ الزہرا. صلی اللہ جناب فاطمہ الزہرا. تو اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جناب رسول خدا کے عمل کا سٹینڈرڈ مردوں کے لیے ہے، یہ وہی معیار اور وہی مرتبہ، وہی مقام خواتین کے لیے جناب فاطمہ زہرا کا عمل ہے. جناب فاطمہ زہرا جو عمل کر کے دکھائیں وہ اسی طرح سے جیسے رسول خدا کا عمل مردوں کے لیے ہے. تو وہ خواتین کسے دیکھیں گی؟ وہ جناب فاطمہ زہرا کو دیکھیں گی. تو آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے نبوت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ نبوت صرف مردوں کے لیے تھوڑی ہے، خواتین کے لیے بھی تو نبی ہیں. لیکن سیرت جو حجت قرار پا رہی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی قرار پا رہی ہے. اور یہ جملہ بھی کہتا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ جناب فاطمہ زہرا صرف عورتوں میں حجت نہیں ہے بلکہ جناب فاطمہ زہرا مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے. اور یہ پھر کسی عام مرد کی بھی میں بات نہیں کر رہا بلکہ معصوم فرماتے جس طرح ہم تم پر اللہ کی حجت ہے، ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم پر اللہ کی حجت ہے. برائے خوشنودی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے شک. اب ایسی ہستیوں کے لیے جو حجت ہو، عزیزوں ہم اور آپ کیا ہیں، جو امام کے لیے حجت ہو، یعنی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے لے کے قائم آل محمد تک اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد میں جو ائمہ ہیں، جو حجت خدا ہیں، ان کے لیے حجت ہو، تو اس بیوی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جناب فاطمہ زہرا درود بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہے. شیعہ عقیدہ یہی ہے، شیعہ عقیدہ یہی ہے، رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہے. میں بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اور بھی عقائد ہیں کہ نہیں دیگر بیٹیاں بھی تھیں، نہیں، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ روایات میں اس طرح سے ہے کہ جو جناب خدیجہ علیہ السلام جن خواتین کو اپنے پاس جنہوں نے رکھا، جن کی سرپرستی بی بی نے کی، وہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی سرپرستی میں تھی. اور پھر جب رسول خدا سے شادی ہوئی تو پھر وہ رسول خدا کی سرپرستی میں آ گئی. لہٰذا ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی کہ کیا وہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں؟ نہیں، سرپرستی میں ہونا سگی بیٹی نہیں بناتا. ہمارا عقیدہ یہی ہے
کہ رسول خدا کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہ جناب فاطمہ زہرا ہے، اور یہ بات خود جناب فاطمہ زہرا نے اپنے خطبے میں کہی ہے کہ جب بیوی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے تم میں کوئی جو محمد رسول اللہ کو اپنا باپ کہہ سکے؟ ہے کوئی جو رسول خدا کو اپنا باپ کہے؟ اگر کوئی اور ہوتا تو اٹھ کے کھڑا ہوتا نا۔ جناب فاطمہ زہرا کا شرف ہے اور جناب فاطمہ زہرا کی عظمت ہے کہ فقط اگر رسول خدا کسی کے باپ ہے تو صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا کے باپ ہے رسول خدا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، خبردار اس طرح میرے نبی کو نہ پکارا کرو، اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، نام سے بلاتے ہو، خبردار میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارنا۔ بھائی کسی نے پکارا ہوگا نا، کسی نے کچھ ایسی جسارت کی ہوگی نا، تبھی تو آیت آئی کہ خبردار ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہا کرو۔ تو جب یہ آیت آئی تو جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام نے بھی یا بابا جان کہنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو اب بیوی کیا کہتی تھی؟ بیوی کہتی تھی یا رسول اللہ، اور جب یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب ہوتی تھی تو رسول خدا کا چہرہ مرجھا گیا۔ نبی نے کہا ہے فاطمہ زہرا آپ نے مجھ کو بابا جان کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ یا رسول اللہ کہہ کر کیوں مخاطب ہوتی ہیں پیاری بیٹی؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ بابا اس لیے کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یا رسول اللہ کہا جائے، اے اللہ کے رسول۔ تو اس لیے میں حکم پہ عمل کر رہی ہوں اور آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کر رہی ہوں۔ تو اس وقت رسول خدا نے جواب دیا بیٹا یہ حکم آپ کے لیے نہیں آیا، یہ امت کے لیے آیا ہے۔ یعنی ایک بات تو واضح ہو گئی کہ امت اور ہے، فاطمہ زہرا اور ہے۔ امت اور ہے، فاطمہ زہرا اور ہے۔ رسول خدا نے کہا بیٹی آپ کا بابا جان کہنا مجھے پسند ہے، اور جو چیز رسول کو پسند ہے وہ خدا کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ فاطمہ رسول خدا کو بابا جان کہے۔ یہ ہے عظمت جناب فاطمہ زہرا کی۔ مجھے کسی سے بحث نہیں کرنی کہ کوئی اور بیٹی تھی یا کوئی اور بیٹی نہیں تھی، بس شاعر نے خوب کہا کہ پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، وہ جو نیکیوں سے نیک تھی راضی نہیں گئی۔ تو 400 بنا لے محمد کی بیٹی اس سے تو صرف ایک بھی راضی نہیں گئی۔ وہ ایک جو نبی کو اتنی عزیز ہے کہ جس کا غضبناک ہونا نبی کو غضبناک کرتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، جس کا جو عقیدہ ہے وہ رکھ سکتا ہے، حق ہے اس کو، میں تو فقط اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کسی اور کا عقیدہ جو عقیدہ رکھنا چاہے وہ رکھے۔ لیکن اتنا تو واضح ہے نا کہ جتنی بیٹیاں تھیں بس ایک ہی کے لیے ملتا ہے کہ رسول خدا احترام میں کھڑے ہوتے تھے تو فقط فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، صرف جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ اور یہ تاریخ میں جو معاملات ہوئے، اب آپ دیکھ لیں آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کچھ شخصیات کو بچانے کے لیے خود مولا علی علیہ السلام کے اوپر تہمت لگاتے تھے، صرف کچھ شخصیات کا دفاع کرنے کے لیے، جو اپنے آپ کو بہت علمی کتابی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ ان کا علم سے کوئی واسطہ ہے نہ کتاب سے، وہ کتاب کو مانتے ہی نہیں، کتاب میں جو لکھا ہے پڑھ کے بھی اس کی تفسیر اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ بھائی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں، علامہ اظہر حسن زیدی کو ایک مرتبہ بلایا گیا ایک جگہ پر ایک اتحاد کے لیے کہ جس میں تمام مکاتب فکر کو دعوت دی گئی تھی، تو ہمارے برادران اہل سنت میں سے ایک عالم تھے بخاری صاحب، وہ وہاں پر موجود تھے، ان کو پہلے خطاب کی دعوت دی گئی۔ اب تمام لوگ موجود ہیں، شیعہ حضرات بھی ہیں، اہل سنت حضرات بھی ہیں، اور انہوں نے وہاں پر کہا بھائی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اتحاد بالکل میں بھی اتحاد کا قائل ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے،
ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، وہ خود اپنا عقیدہ خود وہاں پر اللہ کے سامنے پیش کرے گا، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنے کا میں حق رکھتا ہوں، جس طرح دیگر حضرات اپنا عقیدہ پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس طرح ہم اپنا عقیدہ پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ موجود تھے، اب انہوں نے کہا جناب کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی دروازے والا معاملہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ تو اب وہاں پر ظاہر ہے کہ انہیں دعوت دی گئی تھی، تو مہمان کو جب بلایا جاتا ہے تو کچھ کہا تو جا سکتا نہیں، لیکن شیعیت کا دارمدار جن چیزوں پر ہے، اگر اس کا انکار ہو جائے تو پھر یہ تو پوری بنیاد دے جاتی ہے۔ علامہ اظہر حسن ذیلی صاحب کو بعد میں خطاب کرنا تھا، وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ بخاری میں موجود ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے، بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، فیصلہ آپ کر لیں گے صحیح بخاری انہوں نے محمد میں صرف اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، جو عقیدہ اپنا جس طرح سے رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ جو شیعہ عقائد میں سے اس میں یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کی اکلوتی بیٹی، ایک بیٹی تھی رسول خدا کی، اور وہ تھی جناب فاطمہ الزہرا، اور بیوی کی عظمت۔ اور دیکھیں نا کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے، کیوں نام رکھا گیا؟ بہت ڈیٹیل سے روایات موجود ہیں، چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھوں۔ درود پڑھیں محمد آپ نے جناب آدم کی وہ دعا یقیناً سنی ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ الہی تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، الہی تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، الہی تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ۔ تجھے فاطر السماوات والارض کا مطلب کیا ہے؟ فاطر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، ختم کر دینا۔ تو اللہ فاطر السماوات والارض ہے، کیوں؟ اس لیے اللہ فاطر السماوات والارض ہے کہ کچھ نہیں تھا، کوئی کائنات نہیں تھی، چاند سورج نہیں تھے، زمینیں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہ ہونا تھا، پھر اس نے خلق کر کے کچھ نہ ہونے کا سلسلہ قطع کر دیا۔ جب کچھ نہ ہونے کا سلسلہ قطع ہوا تو اس کو کہا گیا وہ فاطر السماوات والارض ہے۔ جس طرح افطار آپ روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، روک دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھوک و پیاس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وقت افطار آتا ہے، اسے افطار کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ کھا کر بھوک و پیاس کا سلسلہ ختم کرتے ہیں، اس لیے اس کو افطار کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے فاطمہ، یعنی قطع کر دینے والی۔ اب اس کا ایک مطلب اس طرح علماء نے بیان کیا، فاطمہ کو اس لیے فاطمہ کہا گیا اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں پر دوزخ کا راستہ قطع کر دیا۔ فاطمہ کو جو اپنے چاہنے والوں کے لیے دوزخ کے راستے کو قطع کر دے، دوزخ کے راستے کو کاٹ دے، دوزخ سے اپنے چاہنے والوں کو بچا لے، اس لیے فاطمہ ہے۔ روایت میں آیا ہے روز قیامت جناب فاطمہ زہرا اپنے محبوں کو لوگوں میں اس طرح سے چنے گی جس طرح سے کوئی پرندہ جب دیکھتا ہے نا دانا کہیں پڑا ہے اور آس پاس میں کنکر بھی ہوتے ہیں، تو جب چنتا ہے دانا، کنکروں کو چھوڑتا ہے، دانے کو اٹھاتا ہے، اس طرح سے فاطمہ زہرا لوگوں میں اپنے چاہنے والوں کو پہچان پہچان کر چنے گی۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے مخلوقات کو فاطمہ زہرا کی معرفت سے دور رکھا۔ فاطمہ نہیں پہنچ سکتا کوئی جناب فاطمہ زہرا کی عظمت تک، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر پوشیدہ ہے۔ دیکھیں محدث قمی نے ایک روایت لکھی، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ 10ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، درود پڑھ لیں محمد صلی اللہ محمد۔ 10ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا کا چاہنے والا۔ اب تفصیل موجود ہے، امام اس وقت نظر بند تھے، قید میں تھے،
لیکن کسی طرح اپنی ریسورسز کو استعمال کرتا ہوا وہ امام کی خدمت میں پہنچ ہی گیا، اور امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد اس نے امام سے سوال کیا، پوری تفصیل موجود ہے۔ اس نے کہا مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ آپ کے جد کی حدیث ہے کہ خبردار ایام سے دشمنی نہ کرنا، ایام سے دشمنی نہ کرنا ورنہ روز قیامت یہ تمہارے دشمن ہوں گے، یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے جد کی حدیث ہے؟ ہاں یہ میرے نانا کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ کہا تو مولا اس میں ایام سے دشمنی سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا سمجھو یہاں پر ایام سے مراد ہم ائمہ طاہرین ہیں۔ ایام سے مراد یعنی ہم تو سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے تھرسڈے سمجھ رہے ہیں نا، پیر منگل کو جمعرات جمعہ، یہ ظاہر ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ امام نے بتایا کہ ہمارے جد کی اس حدیث کا جو مطلب ہے کہ خبردار ایام سے دشمنی نہ کرنا ورنہ روز قیامت کے تمہارے دشمن ہوں گے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ خبردار ائمہ طاہرین سے دشمنی نہ کرنا، یہ جو ائمہ طاہرین ہیں ان سے دشمنی نہ کرنا ورنہ روز قیامت کے تمہارے دشمن ہو جائے گا، اور جن کے یہ دشمن ہو جائے یہ مالکان جنت ہے، جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم پھر باقاعدہ آپ دیکھیں گے تو بہت سے امی نے ہر دن کے حوالے سے زیارت لکھی ہے کہ ہفتے کا دن سرکار سے منسوب ہے، اتوار کا دن مولا کائنات سے منسوب ہے، پیر کا دن امام حسنین سے منسوب ہے، پھر منگل کا دن اسی طرح تمام ائمہ کے ایام ہیں، اور جس طرح کے جمعہ ہے وہ حضرت قائم سے منسوب ہے، تمام ائمہ سے منسوب دینے۔ کچھ ایام ہیں جو ایک سے زیادہ ائمہ سے منسوب ہیں، یعنی جیسے چوتھے امام بھی ہیں اس میں، پانچویں امام بھی ہے اس میں، چھٹے امام بھی ہے اس میں، وہ منگل کا دن اور بدھ کا دن پھر امام حسین کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے، امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، امام تقی اور امام علی نقی سے منسوب ہے، اور جمعرات کا دن امام حسن عسکری سے منسوب ہے، اور جمعے کا دن سرکار قائم آل محمد امام زمانہ یہ ایام منسوب ہیں۔ ان ایام سے مراد اہل بیت ہیں، ان ایام سے مراد ائمہ طاہرین ہیں، اور ہر دن کے حساب سے زیارت بھی لکھی ہے انہوں نے کہ اس دن یہ زیارت پڑھی جائے گی، اس امام سے منسوب دن ہے تو اس امام کی زیارت پڑھی جائے گی۔ جمعے کے دن قائم آل محمد گزرا ہے نا، قائم آل محمد سے منسوب ہے، قائم آل محمد کی زیارت موجود ہے اعمال میں، لیکن آپ توجہ فرمائیں یہاں علماء نقطہ پیش کرتے ہیں کہ کیوں جناب فاطمہ زہرا کا ذکر نہیں آ رہا ہے؟ حالانکہ زیارات میں اگر آپ دیکھیں گے تو جناب فاطمہ زہرا کی زیارت اتوار کے دن آپ کو ملے گی، لیکن کیوں بیان نہیں کیا جناب فاطمہ زہرا کو ایام میں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا لیلۃ القدر ہے، اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی بتا رہے ہیں امام کہ ہماری جدہ لیلۃ القدر ہے، یعنی بیان کر رہے ہیں کہ تم کیا جانو فاطمہ زہرا کیا۔ یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے، جناب فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے، جناب سیدہ کی عظمت واضح کرے گا خدا، واضح کرے گا، اور روز قیامت پتہ چلے گا کہ جناب سیدہ کی عظمت کیا۔ درود پڑھنے محمد عزیزان محترم روایات میں ہے، میں بیان کر چکا ہوں لیکن پھر دوہرا کے آگے بڑھوں گا۔ پہلی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے، کہ اللہ چاہتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کو بخشے مگر جناب فاطمہ زہرا کی شفاعت سے۔ اس نے تو ارادہ کر رکھا ہے، ایک روایت موجود ہے انشاءاللہ آنے والی مجالس میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ روایت موجود ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ فاطمہ زہرا کے محبوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، لیکن پھر ایک روایت ملتی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جن کے اعمال کم ہوں گے، جناب سیدہ کے چاہنے والوں میں سے ہوں گے، محبوں میں سے ہوں گے، محبت رکھنے والوں میں سے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال میں کمی ہوگی، ان کو پکڑ کے جو فرشتے ہیں دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور وہ جہاں جناب سیدہ کا تخت لگا ہوگا، بی بی جہاں پہ تشریف فرما ہوں گی، سامنے سے جب ان کو گزارا جائے گا جناب سیدہ انہیں دیکھ کر پہچان لیں گی، اور پہچان کر کہیں گی ٹھہر جاؤ فرشتوں، یہ تو میرا چاہنے والا ہے، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ پتہ چلا مجلسوں میں آنے کی فضیلت کیا ہے۔ جب ہم یہاں آتے ہیں نا تو بی بی کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، بتاتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج ماڈرن مثال عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ
اٹینڈنس کے لیے کبھی کبھی انسان ٹیچر کو چہرہ دکھاتا ہے کہ میں کلاس میں آیا تھا. تو ہم یہاں پر آتے ہیں تاکہ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے ہمارا چہرہ آ جائے. بی بی آپ کے غلام ہیں, آپ کی مجلس میں آئے. یہ وہ چہرے ہیں جو آج آپ یہاں پر آئے ہیں, وہ چہرے ہیں جو سیدہ روز قیامت پہچان لیں گی. روایت کہہ رہی ہے کہ جب لے کے جا رہے ہوں گے ملائکہ تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا دیکھ کر پہچانیں گی اور کہیں گی اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہیں گے فرشتے اس کے اعمال میں کمی ہے بی, اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا گیا ہے, ہم تو حکم پہ عمل کر رہے ہیں, ہم اس کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. تو جناب فاطمہ زہرا خدا سے مخاطب ہوگی, بار الہا یہ تو میرا چاہنے والا ہے, یہ تو میرا محب ہے, اس کو میں جانتی ہوں. بار الہا کیا تو نے قسم نہیں کھائی تھی, کیوں کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو میرے چاہنے والوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا؟ تو اللہ جواب دے گا, اے فاطمہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, میرا وعدہ تھا اور میں ان کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا, لیکن مجھے پتا تھا کہ جب ان کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا تو تم ان کو دیکھ کر پہچان لو گی اور تم ان کو دوزخ میں جانے سے روک لو گی. اے فاطمہ میں نے چاہا کہ میں ان کو بخشوں, لیکن میں نے چاہا کہ میں تمہاری شفاعت پہ بخشوں تاکہ اہل محشر میں تمہارا مقام و مرتبہ واضح ہو. یہ ہے عظمت جناب فاطمہ. لیکن بعد پیغمبر اس بی بی کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ وہ بی بی کہ جب عذاب کے لیے سورہ آیا تھا نا, پیغمبر بہت گریہ بڑھا رہے تھے, بارے کہا کیا میری امت بھی دوزخ میں جائے گی, اور ایک مقام پر پیغمبر حالت سجدہ میں تھے, گریہ کر رہے تھے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ رسول خدا کے قریب جائے, یہ حیبت تھی رسول خدا کی. سب آئے اور در فاطمہ زہرا پر آئے کیونکہ جانتے تھے اگر اس وقت کوئی پیغمبر سے بات کر سکتا ہے تو فاطمہ زہرا. اور بیوی سے آ کر کہا کہ بیوی چلیے آپ کے بابا گریہ فرما رہے ہیں, رحمت للعالمین یوں ہی تو نہیں کہا کرتا پیغمبر کو. عذاب کا سن کر اپنی امت کے لیے پیغمبر گریہ فرما رہے تھے. جناب فاطمہ زہرا نے چادر مکمل پردے میں ایک مرتبہ چلی اور اس مقام رانی جہاں رسول خدا گریہ فرما رہے تھے اور بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں کو رسول خدا کی شانوں پہ رکھا. کہا بابا جان آپ کہتے ہیں نا کہ میرے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے, بابا جان روز قیامت میں اپنے ان بالوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر آپ کی امت کے لیے دعا کروں گی, آپ کی امت کی شفاعت کروں گی. ایسا کیا کر دیا امت نے کہ جو فاطمہ زہرا امت کے لیے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی وہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ابو الحسن کے گلے سے رسی نکالو ورنہ میں بال کھول کر دعا کروں گی. ایسا کیا کر دیا امت نے. عزیزوں, بعد پیغمبر وہ دروازہ جس کے قریب کھڑے ہو کر رسول خدا سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ و معدن الرسالہ, اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام ہو, اے معدن رسالت تم پر سلام ہو. وہ دروازہ جس پر رسول خدا سلام کہتے تھے, امت نے اس دروازے کو جلا ڈالا. کیا ہوا بعد پیغمبر کہ امت نے اس طرح سے نظروں کو پھیر لیا اور رخ کو موڑ لیا کہ مولا کائنات علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف لائے. جناب فاطمہ زہرا گریہ فرما رہی تھی. پوچھا اے بنت پیغمبر کیا بات ہے, میری زندگی میں یہ گریہ کیسا؟ کہا یا ابو الحسن میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں, میں اس لیے رو رہی ہوں. کہا فاطمہ بس آپ اس لیے رو رہی ہیں کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے ہیں. فاطمہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں, لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. یہ وقت آ گیا. اس طرح وسیع رسول سے بے وفائی کی زمانے میں آپ نے سنا ہے نا کہ مولا کائنات ایک یہودی کے باپ میں مزدوری کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ یہ جو یہودیوں کی آبادی تھی یہ مسلمانوں کی آبادی سے الگ تھی. مدینے
کے قریب ہی تھی لیکن مدینے سے کچھ فاصلے پر تھی، لیکن مولا میرے مدینے کے اندر کام نہیں کر رہے، یہودی کے باغ میں جا کر کام کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ اس طرح زمانے نے بے وفائی کی تھی کہ مدینے میں کوئی مولا کائنات کو کام دینے پر تیار نہیں تھا، اس لیے یہودی کے باغ میں جا کر مولا کی مزدوری کیا کرتے تھے۔ ارے اس طرح سے زمانے نے رخ موڑ لیا ان اہل بیت سے کہ جن کے لیے پیغمبر نے وصیت کی تھی کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، ان دونوں کو تھامے رکھنا۔ تو کیا شروع کیا اہل بیت کے ساتھ امت نے؟ ارے فاطمہ زہرا کا دروازہ جل گیا اور امام حسین کے خیمے جل گئے۔ یہ فاطمہ زہرا کا دروازہ نہیں جل رہا تھا، یہ تمہید کربلا تھی۔ اگر مدینے میں فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ جلتا تو کربلا میں امام حسین کے خیمے نہ جلتے۔ اگر جناب فاطمہ زہرا کو تازیانے نہ لگتے تو جناب زینب کو بھی تازیانے نہ لگتے۔ اگر جناب فاطمہ زہرا کو تماچا نہ مارا جاتا تو جناب سدگینہ کو تماچے نہ لگتے۔ اگر مولا کائنات کی گردن میں رسی نہ ڈالی جاتی تو امام سجاد کے گلے میں طوق نہ پڑتا۔ عزیزوں یہ کربلا کی تمہید بن رہی تھی، یہ تمہید کربلا ہے جو مدینے میں ہوا۔ عزیزوں میں زیادہ مسائل پیش نہیں کروں گا، بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ جناب فاطمہ زہرا بہت افسردہ رہا کرتی تھی، بہت تکلیف میں تھی۔ جب سے دروازہ والا واقعہ ہوا، ارے جناب بلال جن کا ذکر بہت کرتے ہیں نا سر، جناب بلال چلے گئے مدینہ چھوڑ کر شام کی جانب، اس لیے کہ مدینے میں رہا نہیں جاتا تھا۔ جب مدینے کی گلیوں کو دیکھتے تھے، جب مسجد نبوی کو دیکھتے تھے تو رسول خدا کی یاد آتی تھی۔ جناب بلال بہت محبت کرتے تھے رسول خدا سے، مدینے کو چھوڑا چلے گئے، دور ہوئے نا مدینے سے۔ ایک شخص خواب میں رسول خدا آئے اور خواب میں رسول خدا آئے اور کہنے لگے اے بلال، جس طرح سارے زمانے نے میری آج سے رخ کو موڑ لیا، کیا تم نے بھی اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے؟ بلال یہاں کیوں آ گئے ہو؟ مدینے میں میرے خاندان کو کیوں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ میری بیٹی کو کیوں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ میرے علی کو کیوں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ بس بلال ایک مرتبہ بیدار ہوئے، واپس پلٹے مدینے کی طرف، اور جناب بلال نے قسم کھائی تھی رسول خدا کی قبر مبارک پر کہ اب میں اذان نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں صرف رسول خدا کے کہنے پہ اذان دیا کرتا تھا، بعد رسول اب میں اذان نہیں دوں گا۔ ارے جب بلال واپس پلٹے نا تو مدینے میں شور ہوا کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے، رسول خدا کا مؤذن آ گیا۔ ارے یہ خبر فاطمہ زہرا کو بھی پہنچی، سب نے کہا بلال اب آ گئے ہو تو ذرا اذان دو، رسول خدا کے دور کی یاد تازہ کرا دو۔ لیکن بلال نے انکار کر دیا، کہا اس لیے کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ اب رسول کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ بس جب جناب فاطمہ زہرا کو پتا چلا کہ بلال آئے ہیں، جناب فضہ سے کہا بلال کو میرا سلام دو اور کہو بلال ایک مرتبہ ذرا اذان دو، میرے